وہ یہ ہے کہ اس رات کے حوالے سے بہت سے لوگ افراط و تفرید کا شکار ہیں۔ افراد کا مطلب یہ ہے بہت زیادہ بڑھا دینا، تفرید کا مطلب ہے بہت زیادہ گھٹا دینا۔ افراد و تفرید سے نکلنے کا نام دین ہے، اس کو کہا جاتا ہے اعتدال۔ افراد کا مطلب یہ بہت سے لوگ اس شب برات کو لیلۃ القدر سے بھی آگے بڑھا دیتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ اس کا مرتبہ تو لیلۃ القدر سے بھی زیادہ ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی، یہ جتنی بھی حدیثیں یہ ضعیف ہیں، اس کا کوئی درجہ نہیں ہے، یہ بالکل بھی نہیں ہے، اس کا کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ افراد کا مطلب بہت زیادہ بڑھا دیے، لیلۃ القدر سے بھی آگے لے گئے اس کو، ورنہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کا تذکرہ، اس شب برات کا تذکرہ قرآن میں نہیں ہے۔ لیلۃ القدر کا تذکرہ تو قرآن میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، جس کا تذکرہ قرآن میں ہو وہ زیادہ افضل اور اہم ہے، یا جس کا تذکرہ قرآن میں نہ وہ زیادہ اہم ہے؟ احادیث میں تو ہے لیکن قرآن میں تو نہیں ہے، قرآن کا درجہ پہلے ہے نا۔ اسی لیے فرمایا کہ اس کو اتنا زیادہ درجہ بھی نہیں دینا کہ لیلۃ القدر سے بھی آگے بڑھا دے، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، اور اتنا بھی نہیں گھٹانا کہ اس کی حیثیت کو بالکل بھلا دے۔ میرے واجب الاحترام، قابل صد تکریم، معزز دوستوں، بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، کیونکہ 2-3 دن کے بعد 15 شعبان المعظم ہے، جس کو ہمارے ادوار کے اندر شب برات کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، تو اس حوالے سے چند ایک باتیں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ شب برات جس کو کہا جاتا ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ شب برات یہ فارسی کا لفظ ہے، شب کہا جاتا ہے فارسی کے اندر رات کو، اور برات کا مطلب ہے جہنم سے بری الذمہ ہونا۔ تو اب اس کا مطلب یہ بنا کہ جہنم سے بری ہونے والی رات، جس رات کے اندر جہنم سے برات کی جاتی ہے وہ رات۔ تو اس کا مطلب یہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بستر پر آرام فرما رہی تھیں، تو ان کی آنکھ کھولی، انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں بستر پر نہیں ہے۔ دیکھا کہ بستر خالی ہے، اللہ کے رسول نہیں ہے، تو کہاں ہے؟ رات کا ایک وقت گزر گیا، تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا باہر نکلی اللہ کے رسول کی تلاش کے اندر، تو دیکھا کہ اللہ کے رسول کو جنت البقیع کے قبرستان میں پایا۔ تو جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اما عائشہ کو دیکھا اور اما عائشہ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھا، تو اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ کہ تیرا رب اور رب کا رسول آپ پر ظلم نہیں کر سکتا۔ مطلب یہ کہ آپ کی باری تھی، اور یہ نہیں سمجھنا، یہ مت گمان کرنا کہ آپ کی باری کے اندر آپ کے شوہر یعنی رسول اللہ کسی اور ازواج میں سے کسی زوجہ کے پاس چلے گئے، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، کیونکہ آپ کے ساتھ نکاح اللہ نے میرا کیا ہے، اور انتخاب خداوندی ہے، تو نہ لہٰذا اللہ ظلم کر سکتے ہیں اور نہ رسول اللہ ظلم کر سکتے ہیں۔ صرف اور صرف میں یہاں پر جو آیا ہوں آج اس لیے یہاں پر آیا ہوں کہ یہاں اپنے جتنے بھی ہمارے جنت البقیع کے اندر قبرستان کے اندر ہمارے یہ مسلمان بھائی مدفون ہیں، ان کے لیے دعائے مغفرت کر رہا ہوں۔ اور پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے عائشہ، اس رات اللہ تبارک و تعالی اس قدر لوگوں کی مغفرت کے پروانے عطا فرماتے ہیں کہ جیسے کہ قبیلہ بنو کلب کی بکریاں ہیں، ان بکریوں کے جسموں پر جتنے بال ہیں، اس قدر اللہ کریم لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ تو اس لیے میں یہاں پر دعا کر رہا ہوں ان کے لیے۔ تو آپ اندازہ لگائیں، قبیلہ بنو کلب جو قبیلہ تھا عرب کے اندر، وہ سب سے زیادہ مشہور قبیلہ، اور سب سے زیادہ بکریاں ان کے پاس تھیں، سب سے زیادہ بکریاں۔ پھر بکریوں کی سے ساتھ تشبیہ نہیں دی اللہ کے حبیب نے، فرمایا کہ بکریوں کے جسموں پر جتنے بال ہیں، کہا اتنی بکریاں تھیں ان کے پاس کہ ان بکریوں کا شمار کرنا مشکل تھا۔ اب اندازہ لگائیں کہ ایک بکری کے جسم پر کتنے بال ہوتے ہیں، آدمی گن نہیں سکتا۔
تو ان قبیلہ بنو کلب کی جتنی بکریاں تھیں ان بکریوں کے جسموں پر جتنے بال تھے، اس کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ کثرت سے مغفرت فرماتے ہیں، یعنی بے شمار لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں اس رات۔ تو کہا کہ اس لیے میں یہاں پر موجود ہوں، تو اس لحاظ سے بھی اس کو شب بارات کہا جاتا ہے، اس رات کو۔ اور پھر اسی طریقے سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، کہ جب یہ رات آ جائے تو اس رات کو خوب اٹھ کر اللہ سے قیام کر کر اللہ سے رو رو کر مانگنا چاہیے، اللہ کے ہاں دعا کرنی چاہیے، قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے، نوافل کی کثرت کرنی چاہیے، جتنا ہو سکتا ہے جتنی ہمت ہے اللہ تعالیٰ سے خوب مغفرت کی دعائیں طلب کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے اپنے لیے رزق کے حوالے سے اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے، جو پریشانیاں ہیں ان کو تمام کو دور کرنے کی دعائیں کرنی چاہیے، اور جب دن اس کا آئے تو اس دن روزہ رکھنا چاہیے۔ ایک ہی روایت ہے۔ اسی طریقے سے فرمائیں کہ اس رات جو ہے اللہ رب العالمین ما یلیق بشانہ، یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ کی شان ہے اسی کے مطابق حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ یہ لوگوں کے سامنے اعلان کرتے ہیں کہ ہے کوئی اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا کہ میں اس کے گناہوں کی مغفرت کر دوں، ہے کوئی مجھ سے رزق طلب کرنے والا اس کو رزق عطا کر دوں، ہے کوئی اپنی عافیت مانگنے والا جس کو میں عافیت عطا کر دوں۔ یہ اللہ تعالیٰ تین طرح کے اعلانات کرتے ہیں کہ ہے کوئی معافی طلب کرنے والا، ہے کوئی عافیت طلب کرنے والا، ہے کوئی رزق طلب کرنے والا کہ ان کو میں عطا کر دوں۔ اور حقیقت میں اس رات جو بندہ جتنی اس کی ہمت ہوتی ہے، آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، 2 گھنٹے، پوری رات اللہ جس کو ہمت عطا فرما دے، جب بندہ اللہ سے مانگتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اس طرح کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، آدمی کا دل ایسا مطمئن ہوتا چلا جاتا ہے کہ شاید کیا لگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر رہے ہیں، لگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بالکل ہلکا کر رہے ہیں۔ جب بندہ اٹھتا ہے اپنی عبادت کر کر، جتنا اللہ اس کو توفیق دے، تو پھر اس کو ایسا لگتا ہے کہ پہلے بہت زیادہ میں بھاری برکم تھا، لیکن اب جو اٹھ رہا ہوں بالکل ایسا ہلکا پھلکا اٹھ رہا ہوں۔ ایک یہ چیز۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ اور دیگر صحابہ کرام سے روایت ہے کہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس رات کو تمام کی مغفرت فرما دیتے ہیں، پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دیتے ہیں، لیکن اس میں بھی 6-7 قسم کے افراد ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس رات بھی ان کی مغفرت نہیں فرماتے۔ اور 6-7 افراد کون ہیں؟ سب سے پہلا جو تذکرہ کیا مشرک کا، کہ جو اللہ کے ساتھ، اللہ کی ذات میں یا صفات میں کسی کو شریک ٹھہرائے، اللہ اس کی مغفرت نہیں کرتے اس رات بھی، جب تک کہ وہ معافی نہ مانگ لے اپنے اس شرک سے۔ دوسرا وہ شخص کہ جو مسبل کہا جاتا ہے، حدیث کے اندر روایت میں آتا ہے، عربی کا لفظ ہے مسبل کہا جاتا ہے، اپنے ٹخنوں کو چھپا کر چلے، یعنی پاجامے کو ٹخنوں سے نیچے رکھنے والا، کپڑے کو نیچے لٹکانے والا ٹخنوں سے، اس کی بھی اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں فرماتے اس دن۔ اور تیسرے نمبر پر کینہ ور، جو اپنے دل کے اندر کینہ رکھتا ہو، بغض رکھتا ہو، حسد رکھتا ہو، عداوت اور دشمنی رکھتا ہو کسی مسلمان کے حوالے سے، تو ایسے بندے کی بھی مغفرت نہیں فرماتے۔ چوتھا نمبر پہ مدمن الخمر، کہ جو شراب کا عادی ہو، شراب پینے والا ہو، اس کی بھی اللہ اس دن اس رات میں مغفرت نہیں فرماتے۔ اسی طریقے سے پانچواں وہ شخص ہے جو اپنے والدین کا نافرمان ہے، والدین کی نافرمانی کرتا رہا یہاں تک کہ یہ رات آ پہنچی، اس کے باوجود اس نے معافی نہیں مانگی اپنے ماں باپ سے، اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی اس رات۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ جو راستے پر چلتے ہوئے لوگوں کو لوٹنے والا، ڈکیت جس کو کہا جاتا ہے، اگر اس نے معافی نہیں مانگی اس رات تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی مغفرت نہیں فرمائیں گے۔ ایک وہ شخص قاطع، یعنی لوگوں سے قطع تعلقی کرنے والا، رشتے توڑنے والا، اس شخص کی بھی اللہ کریم اس رات مغفرت نہیں فرماتے۔ اب اس سے ہمیں جو یہ روایت کے اندر 6-7
الفاظ آتے ہیں 6-7 اشخاص کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے حبیب نے تعین فرمایا ہے. یہ دیکھنا چاہیے آیا ان 7 کے اندر میں تو نہیں ہوں. اصل ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ 7 کے اندر اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی ہو تو ابھی سے معافی مانگے کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دینا. مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا کہ اتنا بڑا یہ گناہ ہے کہ آپ اتنی بڑی رات کے اندر بھی اس بندے کی مغفرت نہیں کرتے. اب یہ دیکھنا چاہیے کہ آیا میں اللہ نہ کرے شرک تو نہیں پایا جاتا میرے اندر, میں رشتہ تو نہیں توڑتا ہوں, کینہ ور تو نہیں ہوں میں. اسی طریقے سے فرمایا کہ میں کوئی چوری ڈکیتی کے اندر تو شامل نہیں ہوں میں. اسی طریقے سے شراب پینے والا تو نہیں ہوں میں, ماں باپ کا نافرمان تو نہیں ہوں میں. یہ ساری کی ساری چیزیں ہم اپنے اندر ٹٹولا کریں, دیکھا کریں کہ یار میرے اندر یہ چیز تو یہ خامیاں پائی تو نہیں جا رہی کہ اتنی بڑی رات کے اندر بھی میرے اندر مجھے محرومی مل گئی. یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے مختصر رکھی کیونکہ وہ ٹائم بالکل کم تھا. اور آخری جو بات آپ کے سامنے کرنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ اس رات کے حوالے سے بہت سے لوگ افراط و تفرید کا شکار ہیں. افراط کا مطلب یہ ہے بہت زیادہ بڑھا دینا, تفرید کا مطلب ہے بہت زیادہ گھٹا دینا. افراط و تفرید سے نکلنے کا نام دین ہے, اس کو کہا جاتا ہے اعتدال. افراد کا مطلب ہے بہت سے لوگ اس شب برات کو لیلۃ القدر سے بھی آگے بڑھا دیتے ہیں. یہ ٹھیک نہیں ہے. کہتے ہیں کہ اس کا مرتبہ تو لیلۃ القدر سے بھی زیادہ ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بھائی یہ جتنی بھی حدیثیں یہ ضعیف ہیں, اس کا کوئی درجہ نہیں ہے, یہ بالکل بھی نہیں ہے, اس کا کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. افراد کا مطلب بہت زیادہ بڑھا دیے, لیلۃ القدر سے بھی آگے لے گئے اس کو. ورنہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کا تذکرہ, اس شب برات کا تذکرہ قرآن میں نہیں ہے. لیلۃ القدر کا تذکرہ تو قرآن میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, جس کا تذکرہ قرآن میں ہو وہ زیادہ افضل اور اہم ہے, یا جس کا تذکرہ قرآن میں نہ وہ زیادہ اہم ہے. حدیث میں تو ہے لیکن قرآن میں تو نہیں ہے, قرآن کا درجہ پہلے ہے نا. اسی لیے فرمایا کہ اس کو اتنا زیادہ درجہ بھی نہیں دینا کہ لیلۃ القدر سے بھی آگے بڑھا دے, یہ بھی ٹھیک نہیں ہے. اور اتنا بھی نہیں گھٹانا ہے کہ اس کی حیثیت کو بالکل بھلا دے. بالکل مانا ہے کہ احادیث کے اندر جو جتنی بھی حدیثیں روایت کی گئی ہیں نا وہ سندن ضعیف ہے, کلام ہے اس میں کمزور ہے. لیکن یہ محدثین کے ہاں, حدیث بیان کرنے والوں کے ہاں, اصولین کے ہاں یہ اصول اور ضابطہ ہے کہ جب تعدد کے ساتھ حدیثیں ہیں, بہت زیادہ کثرت کے ساتھ ہیں, کثرت طرق سے جب آ جائے تو حسن لغیری کا درجہ ہے. مطلب یہ ہے کہ اس پر عمل کرنے کی اجازت ہے, اس پر عمل کیا جائے تو یہ قابل رشک ہے, اس کو مردود نہیں کیا جا سکتا, رد بالکل نہیں کیا جا سکتا. اس لیے کہ اس کو حسن لغیری ہی ایک قسم ہے حدیث کی. مطلب یہ ہے کہ وہ اچھی, اس کو اچھے اس سے جانا جاتا ہے اور پہچانا جاتا ہے, محدثین اس کو لیتے ہیں. ویسے تو سندن ضعیف ہے یہ روایات, لیکن فرمائے کہ اتنی کثرت کے ساتھ صحابہ سے وارد ہوئی ہیں جس کی وجہ سے ان احادیث کو لیا جاتا ہے, ان پر عمل کیا جاتا ہے, ان کی حیثیت کو بالکل گھٹایا نہیں جاتا. اس لیے ہم بھی کوشش یہ کریں کہ جب یہ رات آئے تو رات کے اندر جتنی اللہ ہمت عطا فرمائے, ضروری پورا عشاء کی نماز سے لے کے رات فجر تک بس تلاوت میں, قرآن میں زبردستی بیٹھے رہے, نہیں. اس رات کو جاگنے کی جو ہے نا شریعت کے اندر فرمائے کہ کہیں بھی وہ نہیں ہے کہ بھائی جاگا جائے, ضروری ہے, واجب ہے, فرض ہے, کچھ بھی نہیں ہے. مستحب کا درجہ ہے, نفل ہے. مستحب کا مطلب پسندیدہ ہے. اگر آپ کر لیں گے جتنی ہمت ہوگی, آپ 1 گھنٹے آدھے گھنٹے جتنی آپ کی ہمت ہے, اس کے بعد آپ سو جائیں, فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لیں تو آپ کو انشاءاللہ پوری رات کا ثواب مل جائے گا. اور اسی طریقے سے اگر اللہ ہمت عطا فرمائے تو روزہ بھی رکھ لیں. روزہ رکھیں گے تو اس میں کیا فائدہ ہوگا, اللہ کے رسول کے ساتھ بہت زیادہ مشابہت ہو جائے گی. ایک تو اللہ کے رسول کا یہ فرمان, دوسری بات اللہ کے رسول آپ کو معلوم ہے کہ شعبان کے اندر کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے رمضان کے علاوہ. 12 مہینے نا, 12 مہینے میں سے ایک تو رمضان کا مہینہ ہے, اس میں تو فرض ہی ہیں روزے. اس کے علاوہ جو 11 مہینے, ان 11 مہینوں میں سب سے زیادہ کثرت سے روزے رکھتے تھے اللہ کے رسول, وہ یہ شعبان کا مہینہ. اور 2 مہینے سے پہلے تیاری شروع کر دیا کرتے تھے رمضان کی. جیسے رجب کا چاند نظر آتا فوراً کہتے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. اے اللہ ہمارے لیے اس
رجب کے مہینے میں اور شعبان کے مہینے کے اندر برکتیں عطا فرما، اور اس کی اس طرح برکتیں سمیٹتے چلے جائے کہ ہمیں رمضان تک پہنچا۔ تو شعبان کی یہ فضیلت ایک۔ دوسری بات یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایام بیس کے روزے رکھا کرتے تھے، یعنی اسلامی مہینے کے 13، 14، 15 تاریخ کے روزہ رکھا کرتے تھے۔ تو جو بندہ روزہ یہ رکھے گا تو اس کو اللہ کے رسول کے ساتھ یہ مشابہت یہ بھی مل جائے گی۔ شعبان کے پورے جو مہینے رکھا کرتے تھے آخری کے 2 دن کے علاوہ، وہ بھی مشابہت مل جائے گی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، یہ والی فضیلت بھی مل جائے گی۔ اس فضیلت کے ساتھ ہم رکھیں، اس بیس میں نہ جائے یہ تو ضعیف ہے، یہ کمزور ہے، یہ تو اس کی کوئی وہی نہیں ہے، سند ہی ٹھیک نہیں ہے۔ بھائی سند ٹھیک بتائیں گے علماء، مفتیان کرام۔ آپ کو کوئی شک ہو تو مفتیان کرام کے پاس جائیں، آپس میں بحث و مباحثہ نہ کریں اس حوالے سے۔ یہ نہ ہو کہ اللہ نہ کرے کہ وہ کلام اتنا زیادہ نہ ہو لیکن ہم حد سے زیادہ کلام کر دیں۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے ہم پر ایک انعام کی صورت میں یہ رات آتی ہے کہ بندہ گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے، اللہ سے معافی مانگ لے، روزہ رکھ لے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کو سامنے رکھتے شرمندہ ہو جائے، 2 آنسو بہا لے۔ اور لازمی نہیں ہے پوری رات، آپ کو جیسے پہلے بھی بتایا پوری رات جاگیں، 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ آپ کی مرضی ہے۔ اور ہاں جو تفرید کیا افراد اور مزید کیا جاتا ہے، کیا کرتے ہیں ہم قبرستان چلے جاتے ہیں۔ ہر دفعہ جب بھی یہ شب برات آ جائے کثرت سے لوگ شب برات کے دن وہاں جاتے ہیں قبرستان۔ قبرستان جانا آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ کے رسول کی جو زندگی 63 سالہ زندگی ہے، اور اللہ کے رسول کی جو نبوت کی زندگی ہے نا، نبوت جس میں ملی وہ 23 سال ہے۔ 23 سالہ دور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف 1 مرتبہ اس رات قبرستان گئے۔ اب جو بندہ ہر سال جاتا ہے وہ اللہ کے رسول سے زیادہ عمل کرنے والا ہے۔ یہ بدعت کہلاتی۔ مفتی شفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے معارف القرآن کے اندر غالباً لکھا ہے کہ جو حدیث جس درجے کی ہو، یعنی جس طرح اس پر عمل کرنا ثابت ہے اسی طرح ہم بھی عمل کریں، اس سے زیادہ آگے بڑھاوا نہ دیں، یہ بدعت کی طرف چلے جائے گا معاملہ۔ ہم بھی زندگی میں 1 مرتبہ چلے جائیں۔ اب دیکھو نا کیسا میلہ لگا ہوا ہوتا ہے۔ ہماری اللہ معاف فرمائے جو قوم ہے نا وہ ہے تفریح پسند، تفریح چاہیے ان کو۔ دین میں بھی اگر کوئی ہنسانے مسکرانے والا ہو وہاں جمگٹا دیکھنا تم کتنا ہوگا۔ مسجد کے اندر کوئی ہنسانے مسکرانے والا مل جائے، کوئی خطیب ایسا بیان کر رہا ہو، او ہو سبحان اللہ، اس کے پیچھے لائن لگی ہوئی ہوگی۔ کوئی سیریس بات کرنے والا وہ سنجیدہ طریقے سے سمجھائے، اس کو کوئی سننے کو تیار نہیں ہے۔ پتہ یہ چلتا ہے ہماری قوم تفریح پسند ہے زیادہ تر۔ تو اس لیے یہ جو نعوذ باللہ تفریح اور سیر وغیرہ ساری چیزیں یہ شریعت کے اندر اتنی کثرت سے نہیں ہے، تو لہٰذا اس سے ہمیں گریز کرنا چاہیے۔ وہاں جا کے قبرستان میں چراگاہیں کرنا، وہاں گلاب کے پھول وغیرہ اس پہ ڈالنا اللہ کے رسول سے کہیں ثابت نہیں ہے، صحابہ سے کہیں ثابت نہیں ہے یہ چیز۔ لہٰذا دعا تو ثابت ہے، دعا کر سکتے ہیں وہاں پر جا کر، قبرستان میں جا کر ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، کچھ پڑھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جو نہیں ہے پھر ہم کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے ان تمام چیزوں سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ جب ہم بچیں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ رب العالمین کے ہم پر بہت اچھے فیصلے ہوں گے۔ جب اللہ تعالیٰ کے اچھے فیصلے ہوں گے تو اللہ رب العالمین ہم سے راضی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے جب اللہ راضی ہے تو ہمارا دل بھی راضی ہوگا اور ہم مطمئن ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔